اللہ یہ کہ اگر میں بے بس ہو جاؤں، جب بے بس ہو جاتی ہوں تو پھر تو دوسری بات ہے، ورنہ میں ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ اپنی خاوند کی ہمیشہ خدمت کرتی رہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانظری این انت منہ، دیکھنا تم کس طرح سے اس کی خدمت کرتی ہو، انما هو جنتک و نارک، وہی خاوند ہی تمہارے لیے تمہاری جنت ہے اور وہی خاوند تمہاری دوزخ تمہاری جہنم بھی ہے۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنی خاوند کی خدمت کرتی رہو گی تو اس کی وجہ سے تم جنت میں چلی جاؤ گی، اور اگر تم اپنی خاوند کی خدمت نہیں کرو گی تو پھر تم جہنم میں جاؤ گے والعیاذ باللہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ عورت پر یہ بات لازم ہے، بیوی پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے۔ اور یہاں نمونے کے طور پر میں ایک دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جو خواتین تھیں وہ اس امت کی سب سے بہتر اور سب سے افضل خواتین تھیں، اور ان میں سے بھی آپ دیکھیں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کا نکاح ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور حضرت فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں چلی گئیں، تو حضرت فاطمہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ نساء اہل الجنہ کا لقب دیا کہ اہل جنت کی خواتین کی یہ سردار ہوں گی، ان کا طرز عمل کیا تھا اپنے خاوند کے ہاں کہ اپنے خاوند کی خدمت کرتی تھیں، گھر کے کام کاج کرتی تھیں، اور چکی پیس پیس کر حالت یہ ہو جاتی تھی کہ ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے تھے۔ اور جب ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اپنے ابا جان کے پاس حاضر ہوتی ہیں ایک خادم کا سوال کرنے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے۔ بعد میں جب آپ کو بتلایا گیا کہ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم کا سوال کرنے آئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں گئے، اور آپ نے جا کر کے کیا کہا؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں وہ چیز بتلاتا ہوں جو اس خادم سے بہتر ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم سونے سے پہلے، جب تم دونوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو آپ نے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر چلے جاؤ تو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ اس خادم سے، اس نوکر سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ خاتون جو سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں، وہ اپنے خاوند کی کس طرح خدمت کرتی ہیں اور گھر میں کس طرح کام کاج کرتی ہیں۔ ایک اور نمونہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلا نمونہ میں نے آپ کو دیا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا، اور دوسرا نمونہ انبیاء کے بعد جو سب سے افضل شخص ہے، انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان کون ہے؟ انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کہتی ہیں کہ جب میری شادی حضرت زبیر کے ساتھ ہوئی تو اس وقت ان کے پاس 2 جانور تھے، ایک گھوڑا اور ایک اونٹ۔ کہتی ہیں کہ ان کے گھوڑے کے لیے گھاس چارہ میں خود لاتی تھی، اور ان کے اونٹ پر پانی لاد کر میں خود لاتی تھی، اور ان کی ایک زمین تھی جو 2 کلومیٹر کے فاصلے پر دور تھی، کہتی ہے میں خود جاتی تھی اور وہاں سے ان کی زمین میں جا کر زمین کی رکھوالی کرتی تھی، اور وہاں سے گھاس چارہ جو ہے وہ اس کو اپنے سر پر لاد کر کے ان کے گھر میں لاتی تھی۔ یہ کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اپنے خاوند کی کس طرح خدمت کرتی ہے اور گھر کے کام کاج کس طرح کرتی ہیں۔ آج کی خواتین اسلام کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کتنی خواتین، خاص طور پر وہ خواتین جو امیر گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں، وہ گھر کا کام کاج کرنا اپنے لیے توہین کا سبب سمجھتی ہیں۔ اپنے خاوند کی خدمت کرنا، خاوند کے کپڑوں کو دھونا اور گھر کے کام کاج کرنا، کچن کا کام کرنا، کھانا پکانا اور تیار کرنا اور خاوند کے سامنے پیش کرنا، اس میں اپنی توہین محسوس کرتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس امت کی سب سے افضل خواتین جب اپنے خاوندوں کی اس طرح خدمت کرتی تھیں تو پھر آج کی جو خواتین ہیں ان کو کیوں ہچکچاہٹ ہوتی ہے گھر میں اپنے خاوندوں کی خدمت کرنے کے لیے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ان خواتین کو، پاک باز خواتین کو اپنے سامنے نمونہ رکھتے ہوئے آج کی خواتین کو بھی اپنے خاوندوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور خدمت بھی اس جذبے کے ساتھ کہ اپنے خاوند کی خدمت کروں گی تو میں جنت میں جاؤں گی، اس جذبے کے ساتھ یہ خدمت ہونی چاہیے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی یہاں پر ذکر کر دوں کہ بعض اوقات ایک شخص جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے، اس کے والدین بوڑھے ہوتے ہیں،
والدین بوڑھے ہوتے ہیں، لاغر، کمزور، اور اس وقت بڑھاپے کی عمر میں وہ اپنے بیٹے اور اپنی بہو کی خدمت کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن ان کی بہو کیا کہتی ہیں؟ ان کی بہو کہتی ہے جی میرے اوپر کی فرض تھوڑا ہے یہ کہ میں آپ کے والدین کی بھی خدمت کروں. ٹھیک ہے میں آپ کی خدمت تو کرتی ہوں، لیکن آپ کے والدین کی خدمت کرنا میرے اوپر فرض تھوڑا ہے، اللہ نے، اللہ کے رسول نے فرض کیا میرے اوپر. میرے عزیز بھائیو، یہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے، نہایت ہی سنگین اور خطرناک طرز عمل ہے. وہ شخص جس کے والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے اور وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، آپ کی بیوی ان کی خدمت کے ان کے دل جیت سکتی ہے اور آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کو خوشگوار بنا سکتی ہے. اس طرز عمل کو اختیار کرنے کی بجائے اگر وہ دوسرا طرز عمل اختیار کرے، وہ یہ کہے کہ نہیں میرے اوپر خدمت کرنا فرض نہیں، تو یہ نہایت ہی افسوسناک طرز عمل ہے. لہٰذا خواتین کو جہاں اپنے خاوندوں کی خدمت کرنی چاہیے، وہاں اگر ان کے خاوندوں کے ساتھ ان کے والدین بھی رہتے ہوں اور خصوصاً وہ خدمت کے محتاج بھی ہوں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، تو پھر والدین کی خدمت کر کے اپنے خاوند کے دل کو ٹھنڈک پہنچانی چاہیے. ظاہر ہے کہ خاوند جب دیکھے گا کہ میری بیوی میرے والدین کی خدمت کر رہی ہے تو یقیناً وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ خوش ہوگا. تو پہلا حق کیا ہے خاوند کا بیوی پر کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت گزار ہو، اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، خاوند کی فرما برداری کرنے والی ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عورت کون سی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی تسرہ اذا نظر، سب سے افضل عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے. وتطیعہ اذا امر، اور جب وہ اس کو حکم دے تو وہ اس کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرے بلکہ اس کی فرما برداری کرے. ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہا بما یکرہ، اور وہ اپنے نفس یعنی اپنے آپ کے متعلق اور اپنے مال کے متعلق وہ اس کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والی نہ ہو. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وہ عورت جو کہ اپنے خاوند کی فرما بردار ہو، اطاعت گزار ہو، اس اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے وہ بہت ہی افضل مقام کو پہنچ جاتی ہے، افضلیت حاصل کر لیتی ہے وہ دوسری خواتین پر. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا صلت المرأة خمسہا، جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہے، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھتی ہے، وحفظت فرجہا، اور اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، واطاعت زوجہا، اور اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہے، قیل لہا ادخلی الجنۃ من ای ابوابہا شئتی، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے آپ کے سامنے کھول دیے گئے، جس دروازے میں سے چاہو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ کون عورت، یہ کون سی خاتون ہے جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے کسی بھی دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی جاتی ہے؟ اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ وہ خاتون ہے کہ جو نماز روزے کی پابندی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرتی ہے اور اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہے. اور جہاں تک خاوند کی نافرمانی کا تعلق ہے تو یہ بہت ہی خطرناک ہے کسی بھی خاتون کے لیے. جو خاوند کی نافرمان ہے اس کے لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور اس کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 افراد ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر نہیں جاتی ہے. ان میں سے ایک تو وہ خادم، وہ نوکر یا وہ غلام جو اپنی آقا کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے بھاگا ہوا ہو، نکلا ہوا ہو، اپنے آقا سے اجازت لیے بغیر وہ بھاگ نکلا، جب تک وہ نمازیں پڑھتا رہے گا اس کی کوئی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی. اور اسی طرح وہ عورت جو اپنے خاوند کی نافرمان ہوتی ہے، جب تک وہ نافرمان رہے گی چاہے وہ سینکڑوں ہزاروں نمازیں پڑھ لے، اس کی کوئی ایک نماز بھی اس کے سر کے اوپر نہیں جائے گی. سر کے اوپر نہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی ایک نماز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی. لہٰذا یہ طرز عمل نہیں اختیار کرنا چاہیے، اطاعت و فرما برداری. لیکن یہاں ایک بات بڑی اہم ہے، میں اپنی ماؤں بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کی اس کی طرف متنبہ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ خاوند کی اطاعت اور فرما برداری اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اس کو احکامات صادر کرے، اس کو کوئی حکم دے. ورنہ اگر وہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اور دین اسلام کی اور شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اگر وہ کوئی حکم دیتے اپنی بیوی کو، تو اس صورت میں بیوی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی اطاعت و فرما برداری کرے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق.
مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ مثلا ایک عورت جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے، اس کا خاوند اس کو کہتا ہے کہ نہیں اب نماز نہ پڑھو، چھوڑو نماز اور ادھر آؤ۔ اس حالت میں کیا کرنا ہے اس کو؟ ظاہر ہے کہ اس حالت میں اس کو نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ مالک کا حکم ہے، خالق کا حکم ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوگی تو اس خاوند کی فرما برداری نہیں ہوگی، اس کی اطاعت گزاری نہیں ہوگی۔ اس کی دوسری مثال، ایک عورت بڑی باحیا ہے، اللہ تعالیٰ تمام خواتین اسلام کو شرم و حیا نصیب کرے۔ ایک عورت جو ہے وہ مکمل پردہ کرنا چاہتی ہے اور اپنے چہرے کا بھی پردہ کرنا چاہتی ہے، لیکن اس کا خاوند اس کو حکم دیتا ہے کہ آج میرے گھر میں میرے دوست آ رہے ہیں، تو تم نے کیا کرنا ہے، جب وہ بیٹھک میں بیٹھے ہوں گے تو تم ان کے سامنے آنا، بغیر پردہ کیے، چہرہ کھلا رکھے ہوئے آنا اور ان کو سلام کرنا۔ کیا اس حالت میں اس عورت پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنے خاوند کی فرما برداری کرے؟ نہیں، بلکہ اس میں اس پر لازم ہے کہ وہ اس کی نافرمانی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس پہ وہ اس کی اطاعت کرے گی تو خالق کی نافرمانی ہو رہی ہوگی۔ اور اس کی کئی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ خاوند کا بیوی پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی اطاعت گزار ہو اور اس کی فرما بردار ہو، لیکن جب تک وہ اللہ رب العزت کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دے۔ اور تیسرا حق یہ ہے کہ وہ خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے۔ خاوند کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور اسی طرح خاوند کا ایک حق یہ ہے اس کی بیوی پر کہ اس کی بیوی اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی، اس کے گھر کی، مال و دولت کی حفاظت کرتی ہو اور اس کے مال و دولت میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ بھی خرچ نہ کرے۔